بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا تمہید ہیں یا ابانا، اے ابا جان، مونیا من الکیل، مولوی ہے نا لالچی، اور باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے بھئی غلہ رک گئی ہے، اناج گندم رک گئی ہے، من الکیل منع کر دیا گیا ہم سے اناج، کیل مکیل کے معنی میں ہے، غلہ اور اناج، فارسل معنا، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، اخانا ہے ہمارے بھائی کو، پیار کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے بنیامین کے ساتھ بھی ان کی نہیں لگتی تھی، اب کہہ رہے ہیں اخانا نقتل، تاکہ ہم اناج لائیں، وَإِنَّا لَهُ، پھر وہی جملہ لے آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہیں ہم واسطے اس کے حفاظت کرنے والے، اگر بھیجنے پر اندیشہ ہو تو ہم پوری نگرانی کریں گے۔ اب تو بیچارے سچے تھے، اس وقت تو سچے تھے، جھوٹ پہلے بار بولا تھا، ابھی یہ بیچارے مجبور تھے۔ قال حل آمنکم، حضرت نے جواب دیا، کیا یہ حال بے معنی ما ہے، ہاں نہیں اعتبار کروں گا میں اوپر تمہارے، بنیامین کے معاملہ میں علیہ اس پر، اللہ مگر جیسے اعتبار کیا تھا میں نے اوپر تمہارے اس کے بھائی کے معاملہ میں، من قبلو اس سے پہلے، ایک دفعہ جب داغ لگ جائے تو پھر ساری زندگی دھلنا مشکل ہے۔ اب بیچارے سچے ہیں، لیکن حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں اچھا پہلے بھائی کے بارے میں بھی تم نے بڑے وعدے کیے تھے، اسے میرا کوئی تم پہ اعتماد نہیں، لیکن مجبوری بھی تھی کہ پورا خاندان بھوک سے بلک رہا تھا، تو اب حضرت یعقوب کی بھی مجبوری تھی، بھیجنا تو ہے، اس لیے کہتے ہیں فاللہ، جواب اول یعنی تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے، تم تو پرانے مولوی ہو، اور دوسرا فاللہ، اور اللہ پاک خیر حافظا، بہتر ہے نگہبانی کرنے والا، اللہ آپ حفاظت کرے گا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں میری شفقت سے کیا ہوتا ہے، اور ساتھ اس لیے بھی کہا کہ اب میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پہ مزید بوجھ نہیں ڈالے گا، مزید امتحان میرے نہیں لے گا، ہوبا ارحم الراحمین۔ یہ تو حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ حضرت یوسف سے ملاقات تو ہوگی، خواب کی تعبیر ہوگی، لیکن سمجھ نہیں رہے تھے کہ صورت کیا ہوگی، تو اس لیے انبیاء کو بھی اندازہ، اور ہر عقل مند آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، رات کے بعد سویر بھی آ جاتی ہے، اور ہر دن ہمیشہ دن نہیں رہتا، دن کے بعد اندھیرا بھی آ جاتا ہے، اسی طرح مصیبت ہمیشہ مصیبت نہیں رہتی، ان مع العسر یسرا، یہ قانون قدرت ہے۔ تو ولما فتحوا متاعهم مؤید رجوع، جب انہوں نے کھولا سامان اپنا، پایا اپنی پونجی کو لوٹائی گئی تھی طرف ان کے، قالو کہا اے ابا جان، ما نبغی، یہ استفہامی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہے ہماری پونجی۔ ادھر جا کے تو خیر انہوں نے پل باندھے نا، پل باندھے سمجھتے ہو، گئے وہ 3 دن کی مہمانی کے حالات بتاتے رہے، ہمیں نے یوں بکرے کھائے، یوں چھترے آئے، ہماری بادشاہ نے اتنی قدر کی، اتنا اکرام کیا، اے کیا او کیا، روایات تو اس میں او بھرمار ہے کہ انہوں نے پورے مصر کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اور بڑی تعریف کی بادشاہ کی، ابا جی اتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمیں اپنے دسترخوان پہ روٹی دی، اور اس طرح ہماری مہمانی کی، یہ کیا وہ، تو آپ کو پتہ ہے مولوی کو کہیں مرغی مل جائے تو وہ بکرا بنا لیتے،
اور پھر یہ تو اسرائیلی مولوی تھے، انہوں نے تو وہ تعریفیں کی، حیران کن حالات بیان کر دیے مصر کے۔ اب پھر آگے لمبا فتح ہو، پھر آگے یا ابانا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے تو درہم بھی واپس آ گئے، اتنا اچھا بادشاہ ہے۔ ردت الینا، واپس کر دیے گئے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اور ہم کھانا لائیں گے، طعام لائیں گے اپنے بچوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت، معلوم ہوتا ہے پہلے حضرت یعقوب نے دھتکار دیا، جاؤ مولویوں ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پھر کہتے ہیں نحفظ اخانا، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد، اور زیادہ لے کے آئیں گے، کیل بعیر، کیل اونٹ کا ایک وزن، ایک اونٹ کا وزن، ذالک کیل یسیر، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے، یسیر، یہ تو ختم ہو جائے گا جلدی، اس لیے ابا جی جلدی جانے کا پروگرام بنائیے، اور بنیامین کو بھی سارے ہمارے ساتھ بھیجو، بالکل تھوڑا جو جلدی ختم ہو جائے گا۔ قالا، حضرت یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ۔ یہ جامعیت یعقوب ہے، یہ پہلا شعبہ ہے اسباب۔ جامعیت کا مطلب کہ آدمی صحیح مباحث وہ ہوتا ہے جو دو چیزوں کو مد نظر رکھے، اسباب استعمال کرے اور بھروسہ اللہ پہ کرے، اسباب نہ چھوڑے۔ اسباب چھوڑنا یہ تعطل ہے، یہ کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، خصوصاً ریبنڈی، یہ فرقہ معطل ہے، اسباب کے منکر ہیں۔ تو اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو استعمال کرو، لیکن اعتماد اللہ پہ ہو، اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اعتماد اور چیز ہے، اسباب اور چیزیں، یہ کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے۔ اس میں بے ایمانہ بڑی دکان بنا کے بیٹھا تو ہے، بڑی بلڈنگ بھی تیری ہے، تو یہ غلط تبلیغ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ البتہ اسباب کا استعمال ہے، پیغمبر کریم بھی تلوار لے کے زرہ پہن کے جنگ میں اترے ہیں۔ اسباب یہی جامعیت ہے۔ تو حضرت فرماتی ہیں لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تو اتون، حتیٰ کہ دو گے تم مجھے موثقاً پکا عہد، من اللہ، اللہ کی جانب سے پکی قسمیں کھاؤ گے مولویوں، مضبوط قسمیں، اور اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ گے۔ کس بات کی؟ کہ تم ضرور لاؤ گے اس بنیامین کو میرے پاس، اللہ، ہاں، ان یحاط بکم، یہ کہ احاطہ کر لیا جائے تمہارا، گھیرا کر لیا جائے تمہارا، یہ بھی مجبوری بن جائے۔ یہ پیغمبر ہے نا، مشفق ہے، ہر پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر گھر جاؤ گے تو اللہ کے نام، پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جب اللہ کا نام لے کے قسمیں کھائیں گے تو پھر اللہ بھی انہیں نہیں چھوڑے گا، پھر اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکتے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ سمجھے بھئی ہم 20 قسمیں کھا کے پھر جاتی ہیں، یہ تمہارے والی قسمیں نہیں ہیں، یہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کو گواہ بنا کے عہد کرنا تھا، اگر ذرا بھی ہیرا پھیری ہوتی تو اللہ تباہ کر دیتا۔ ہاں، یہ موثقاً من اللہ ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میں عہد کر رہا ہوں موثقاً من اللہ۔ تو حضرت نے استثناء پیش کر دی، الا ان یحاط بکم، فلما، پس جب دے دیا انہوں نے حضرت یعقوب کو عہد، اپنے عہد دے دیے، قسمیں اٹھا لی، قال اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ
اوپر اس چیز کے جو ہم کہتے ہیں ذمہ دار ہے، اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ان عہود کا۔ وقال یا بنیا، اب حضرت کو بھی حوصلہ آ گیا کہ اب مولوی ہل نہیں سکتے، زنجیر پکی پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ وقال، اور فرمایا یا بنیا، اے یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، مت داخل ہونا ایک گیٹ سے، داخل ہو من ابواب متفرقہ، متفرق ابواب سے، متفرق گیٹوں سے۔ انہوں نے بتایا ہوگا نا گیٹ مختلف ہیں، تو فرمایا ایک گیٹ سے سب نے داخل نہیں ہونا، متفرق گیٹوں سے داخل ہونا ہے۔ وما اغنی عنکم، اور میں نہیں ہٹا سکتا تم سے، اللہ سے، من شیء کوئی چیز، ان الحکم الا للہ، نہیں اختیار مگر صرف اللہ کا، علیہ توکل، تو اسی اللہ ہی پر میں نے اعتماد کیا، اور اسی ہی پر چاہیے کہ اعتماد کریں اعتماد کرنے والے۔ اب یہاں پر وہی ہے تدبیر یعقوبی، اور آگے پھر کیا کہہ دیا، لا اغنی ما اغنی، یہ میری تدبیریں تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیوں فرمایا کہ متفرق ابواب میں داخل نہیں ہونا ہے، کٹھے نہیں داخل ہونا۔ اکثر مفسرین نے یہاں پر بات کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سب کے سب بڑے جوان تھے اور بہت خوبصورت تھے، اور ان کی بھرپور جوانی تھی، تو جب کٹھے، اللہ کی شان ہے، ایک آدمی کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا۔ پہلے بھی یہ کنعان سے جب مصر گئے تو سارے مصری ان کو دیکھتے تھے بار بار، انہوں نے بتایا ہوگا، اور یہ نرالے قد کاٹ کے اور شکل روب راب کے تھے، تو اس لیے حضرت یعقوب جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بد نہ لگ جائے۔ کس سے نظر بولو؟ نظر بد۔ نظر بد کے بارے میں یہ مسئلہ ہے اہل سنت کے ہاں، العین حق، نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، اور اس کا اتارنے کے طریقے بھی حدیث میں آئے ہیں۔ بعض ہمارے مواحد بھی نظر بد کے منکر ہیں، حالانکہ یہ معتزلہ اور خوارج کا نظریہ ہے نظر بد کا بالکل انکار کرنا۔ ہاں، اس طرح صوفی بن کے موسوس بن جانا کہ سر میں درد پڑے تو جی نظر لگ گئی ہے، گائے کو گھاس نہیں ڈالا وہ دودھ نہیں دے رہی تھی نظر لگ گئی ہے، اس طرح موسوس بننے، یہ نہیں اس کا مطلب، لیکن فی نفس ہی العین حق، نظر بد لگ سکتی ہے، لیکن لگتی اللہ کی اذن سے، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ یہ پیر ہمیں تو یوں کر کے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنی مرضی تیز نظروں سے دیکھیں ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اذن ہے، اور یہ اسباب تحت الاسباب۔ تو بہرحال اہل سنت کے یہ نظریہ، امام راضی اور بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ الگ مسئلہ ہے العین حق، اور یہاں پر جو حضرت نے کہا کہ دروازوں میں جاؤ، یہ نظر بد کا مسئلہ نہیں تھا، اصل میں حضرت حسد سے بچا رہے تھے کہ تم کٹھے جاؤ گے تو لوگ تمہیں دیکھ کر تم پہ حسد کریں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو وہ العین و حق والا مسئلہ اپنے مقام پہ، لیکن جہاں جو حضرت منع کر رہے تھے یہ نظر بد کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ خطرہ کس کا تھا؟ حاسدین کے حسد کا۔ پہلے بھی انہوں نے ماحول بتایا ہوگا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جب قحط پڑ جاتے ہیں علاقوں میں تو چور ڈاکو سارے آگے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوٹتے بھی ہیں، اور بندوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں یہ فلاں ہے، فلاں قافلہ حملہ آور حسد۔ جب بھی ملک کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جہاں موٹر سائیکلوں والے بیچارے جاتے ہیں اسی روڈ پہ، تو شام کو
ابھی عید آ رہی ہے، باہر جو نکلے گا تو بابے والے مزار سے جی 15 تک وہ کان پکڑواتی ہیں، یہ سارے بڑھانے کے بھنگی چرسی اکٹھے ہو جاتی ہے عید کا سامان اکٹھا کرنے کی۔ آپ بھی ذرا خیال کیا کریں کہ کبھی یہ نہ ہو کہ موٹر وے پہ کان پکڑ کے جا رہے ہو۔ ہاں کوئی چیز ہو تو لے لیتے ہیں، نہ ہو تو کہتے ہیں کان پکڑ بھی تیرے پاس کیوں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کاس سالی کے دوران اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے حسد سے اور دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے یہی بات کی کہ کٹھے داخل نہ ہو، اور ما اغنی ساتھ کہہ دیا میری اس تدبیر، میری تدبیر تقدیر کو نہیں موڑ سکتی، سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں، بس توکل اسی پہ کرو۔ اللہ نے بھی اس کی تصدیق، ولم